کہاں سے آتے ہیں اور کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. میں جان کی امان چاہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ توہین عدالت کی دفعہ نہ لگا دیجئے گا. یہ غور سے سن لیجئے اور اگر یہ بات درست نہیں تو اس کا مجھے جواب دے دیجئے گا. جناب یہ اگر آپ لوگوں کو کیمرہ والوں کو نظر آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں گا. 4 مارچ کو ربہ ٹائم قادیانیوں کا آفیشیل پیج بلو مارک کے ساتھ جو کہ ویریفائڈ پیج ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپوائنٹڈ ریلیجیس فریڈم کمشنر کالز آن پاکستان ٹو ریلیز احمدی بک سیلر. کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتا ہے اپنے کمشنر سے کہ پاکستان کو بولو کہ قادیانی بک سیلر جو کہ آرٹیکل نمبر 295C کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اسے فی الفور رہا کیا جائے. یہ 4 مارچ کی خبر ہے. اسی پیج پہ 11 مارچ کو کہا جاتا ہے کہ United Nations Special Reporter on Freedom of Religion or Belief has criticized Pakistan for its treatment on Ahmadiyya Muslims. کہ 11 مارچ کو یونائٹڈ نیشن کا رپورٹر پاکستان کو کرٹیسائز کرتا ہے کہ تم قادیانیوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے, ساتھ مسلم انہیں قرار دینے کی کوشش کرتا ہے. خیر یہ 11 مارچ کی تجربہ. 17 مارچ کو United States on Wednesday criticized Pakistan for its treatment on Ahmadis and other religious minorities. اور پھر جو US State Department had said کہ discrimination ہو رہی ہے قادیانیوں کی پاکستان میں. 17 مارچ کو یہ بات کی جاتی ہے, یہ آپ میڈیا والوں کے لیے. اور اسی کے اگلے دن 18 مارچ کو وہ 3rd کلاس آدمی ثاقب نثار $1,00,000 کا چیک وصول کرتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے باضابطہ طور پہ کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی. اس پہ بعد میں آتا ہوں. 17 کو امریکہ کرٹیسائز کرتا ہے, 18 کو چیک وصول کیا جاتا ہے اور 20 تاریخ کو لکھا جاتا ہے Pakistan on Monday released an Ahmadi bookseller increasing pressure from American lawmakers. کہ پاکستان 20 مارچ کو اس ناموس رسالت کے خلاف بات کرنے والے اس توہین عدالت کے مرتکب شدہ 295C سے سزا یافتہ اس قادیانی بک سیلر کو رہا کر دیتا ہے امریکہ کے پریشر کے اندر. اب بتاؤ فیصلے کہاں سے ہوتے؟ سمجھ آئی آپ کو؟ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. یہ فیصلے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. اب بتائیں کہ یہ کس کی غلامی کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جس کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا گیا میڈیا کی جانب سے. 18 مارچ کو یہ بات کہی جاتی ہے, جو چیک وصول کیا جاتا ہے ثاقب نثار جیسے 3rd کلاس آدمی کی جانب سے, اس پہ باضابطہ طور پہ لکھا گیا ہے کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی. کیا 7 ستمبر 1974 کو قادیانی کیا وہ نان مسلم مائنورٹی ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے؟ کیا وہ غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر نہیں ہوئے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ تو پھر ایسا چیک وصول کرنا جس پہ احمدیہ مسلم کمیونٹی یعنی کہ قادیانی مسلمان ہیں یہ لکھا ہو, کیا ثاقب نثار صاحب یہ توہین عدالت ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے دستور پاکستان, ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی دھجیوں کو اڑایا گیا یا نہیں اڑایا گیا؟ اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, آپ نے ڈیم فنڈ کے نام پہ لیا نا $1,00,000. $1,00,000 کتنا بنتا ہے؟ میرے خیال ہے کہ $1.25 کروڑ بن گیا. یہاں آپ آتے نا, یہاں پر مانگتے تو یہ غریب جو ہے نا, آپ انہیں کہتے کہ قادیانیوں نے $1 کروڑ دینا تھا, میں نے مسترد کیا, تم لوگ اگر کچھ دے دو تو یقین کرو یہ پاک کالونی کے لوگ اس بات پہ اپنے گھر بیچ کے تمہیں ڈیم فنڈ دے دیتے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ ڈیم فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ قادیانیوں سے ان کو مسلمان قرار دے کے چندہ وصول کر کے پاکستان کو نوازنا چاہتے ہیں تو ایسے چندے پہ 1 کروڑ مرتبہ انہیں ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ایک بات باضابطہ طور پہ کہنا چاہتا ہوں, جذباتی باتوں سے ہٹ کے
کہ جناب یہ پاکستان صرف اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ آگے رونے رو جائیں کہ فائنینشیل کرائسس، وہ انڈیا میں زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ یہ ملک بنا اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے، مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے، اور آج آپ جس طریقے سے اسلام پہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی حملہ کر رہے ہیں، ڈرو اس دن سے جس دن تم پہ زوال آ جائے۔ نواز شریف کی گورنمنٹس بہت اچھی جا رہی تھی، کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا، ممتاز قادری کے معاملے میں ٹانگ اڑانے سے آپ نے اس کا انجام دیکھ لیا۔ خان صاحب ڈرو اس دن سے جس دن آسیہ ملونہ کا کیس، اس پہ اللہ کو غصہ آ گیا، تمہارا حال شاید نواز شریف سے زیادہ برا ہو سکتا۔ ہمارا اور کوئی اختلاف نہیں ہے گورنمنٹ سے، یہ بجلی پانی گیس یہ تو سیکنڈری چیزیں ہیں۔ خدا را اسلام کے معاملے میں عمل درآمد نہ کریں، یہ اس میں آپ کسی قسم کی مداخلت نہ کریں، اس میں کسی قسم کا انٹرنیشنل پریشر نہ لائیں، کیونکہ جب آپ نے انصاف صحیح معنوں میں نہیں دیا، ملک میں دنگے اور فساد ہوئے ہیں۔ اگر وقت پہ نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اگر وقت پہ جس دن ہندوستان نے انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے کلبھوشن کا اسٹے آرڈر لیا، اس کے اگلے دن APS پشاور کے سامنے اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا تو دنیا ہمیں بغیرت نہ کہتی۔ اگر وقت پہ جس دن پہلا ڈرون اٹیک فاٹا میں کیا گیا، اس کے اگلے دن نیٹو کی سپلائی کو روک کے اس کے کنٹینرز کو آگ لگا دی جاتی تو ہم غیرت مند کہلاتے۔ اگر وقت پہ ختم نبوت کے غداروں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تو ہمیں فیض آباد سے 8 جنازے نہ اٹھانے پڑتے۔ وقت پہ انصاف نہ دینے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور بتائیے جناب، قانون غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور یہ نہیں چلے گا، اور قانون گستاخوں کے لیے اور عاشقان رسول کے لیے اور یہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آپ پابندیاں لگا رہے ہیں مدارس پہ۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مدارس جس کے بھی ہوں وہ قوم کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو یہی لوگ جہاد کے لیے جاتے ہیں ہندوستان کے خلاف۔ اب مجھے بتا دیجئے کہ آپ لوگوں نے جو پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے اور جو پابند سلاسل شروع کر دیا ہے لوگوں کو کرنا، مجھے بتائیے کل کو ہندوستان کے ساتھ جنگ چھڑتی ہے تو فواد چودھری کا باپ جنگ لڑے گا یا شیریں مزاری کی بیٹی جنگ لڑے گی؟ آپ بتا دیجئے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ آج ایک سٹیٹمنٹ جو سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے دی گئی، اس پر آپ نے کریک ڈاؤن کیا۔ مجھے بتائیں کہ وہ شیریں مزاری کی بیٹی جو علی اعلان یہ نعرے لگاتی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے، اس کے خلاف کب ایکشن لیا جائے گا؟ ہم تو اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں تو آپ سب کے بھائی، آپ سب کے چاچے مامے جو ہیں وہ بارڈر پہ شہادتیں دے رہے ہیں۔ میرے والد آرمی آفیسر، میرا چھوٹا بھائی فوج میں، ہم تو فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک غریب کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، مجھے بتائیے کہ جب ایک سٹنگ منسٹر کی بیٹی فوج کو گالی نکالتی ہے، اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ انصاف کا دوہرا معیار چیف جسٹس صاحب اور خان صاحب، یہ اس ملک میں اگر آپ کرتے رہے تو پھر اس عوام کو ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کرنے کی، وہ لمٹ جس دن کراس ہو جائے گی پھر وہ معاملات آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ نوجوانوں، آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے امینی صاحب KPK میں جب پہلی ملاقات ہوئی تھی، کافی